تفسیر ہے 5واں پارہ 14واں رکوع ہے۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اور اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے آپ کو بہکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے اور آپ کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے، اور آپ پر ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت یہ تھی کہ اپنے رسول کو وحی کے ذریعے اصل صورتحال سے مطلع فرما دیں، اور یہ بات ہے کہ اللہ کا فضل یہ بھی تھا کہ اس نے مسلمانوں کے کردار کو مجروح ہونے سے بچایا، کیونکہ معاملہ محض ایک مجرم کے بچ جانے کا اور بے قصور کے مجرم ٹھہرنے کا نہیں تھا۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے کہ علم سے بڑھ کر کوئی نعمت، کوئی شرف اور کوئی منقبت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا اظہار یہاں پہ فرمایا ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان منافقوں کے شر سے محفوظ رہے، اور یہاں پہ یہ جو بات ہے لہمت طائفۃ منہم کی، بنو بیرق طعمہ کے بھائی تھے، انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو عدل کے حکم سے ہٹا دیں جب اللہ تعالیٰ کی وحی حق کو بیان کرنے کے لیے آ گئی۔ تو یہاں پہ اگلی بات ہے آیت میں وما یضلون الا انفسہم، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے، تو وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے، یعنی منافق آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے، خود اپنے آپ کو ہی گمراہی میں ڈالتے ہیں، اور حق تو صراط مستقیم ہے۔ جو حق کے راستے سے ہٹتا ہے وہ کسی کا نقصان کرنے سے پہلے اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اور یہ بھی بات ہے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ شیطان اور اس کے چیلوں کو یہ قوت نہیں دی گئی کہ وہ آپ کو دین کے کسی شعبے میں کچھ بھی مغالطہ ڈال سکے، یعنی دین جو ہے وہ ایز اٹ از رہے گا، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کی بات ہے، اور کتاب سے مراد یہاں پہ قرآن حکیم ہے، اور حکمت سے مراد سنت ہے، یعنی قرآن اور سنت دونوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ اور یہ بات کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم سے انسان کو حق اور باطل کا فرق پتہ چل جاتا ہے، اس طرح انسان غلطیوں سے بچ جاتا ہے، ان کی تعلیمات سے وہ بچ سکتا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کی بات ہے، اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے۔ تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ دینی امور اور شریعت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقف نہیں تھے، وحی کے نازل ہونے سے پہلے آپ ان حقائق سے باخبر نہیں تھے، وحی کے بعد ہی سارا کچھ یہ سلسلہ ہوا، اور قرآن کی بدولت ہی جو ہے یہ سب چیزیں ملیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے آپ کو بے خبر پایا تو ہدایت دی۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا فضل کیا، آپ کو نبی بنایا، وحی نازل کی، ہمیشہ مدد کی، اور یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر بہت زیادہ عظیم فضل کہ جب اس نے ساری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، خاتم النبیین بنایا، قیامت کے دن سب پر گواہ بنایا، آپ کو لوگوں سے بچایا، اور آپ کی امت کو امت وسط بنایا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنی امت کی جانب سے اس انعام پر شکر کریں، یہاں تک کہ آپ کی امت لوگوں کے لیے نکلے
اور دوسروں کے لیے اچھا نمونہ بن جائیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 114۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ اور ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے کا یا نیکی کا یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم دے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرے تو جلد ہی ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ جس نجوہ سرگوشی کو کہتے ہیں، اور وہ ایسی سرگوشی جس میں اسلام جس چیز کی اجازت نہیں دیتا، وہ سرگوشی یعنی گناہ کے لیے آپس میں سرگوشی کریں، گناہ کے لیے، زیادتی کے لیے، رسول کی نافرمانی کے لیے۔ نیکی اور تقویٰ کی سرگوشی یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ گناہ کی سرگوشی شیطان کی طرف سے، تاکہ لوگوں کو وہ غم میں مبتلا کرے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم 3 آدمی ہو تو 2 آدمی اپنے ساتھی کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کریں، کیونکہ اس سے اس کی دل آزاری ہوگی۔ تو خفیہ سرگوشیوں کو نجوہ کہتے ہیں جو قیادت کے خلاف کی جائیں، کیونکہ بھلائی اور صاف ستھری باتوں کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو نجوہ سے منع کیا گیا ہے اس میں سرگوشیوں سے، اور اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی گروہ اسلامی جماعت سے الگ ہو کر، قیادت سے الگ ہو کر کوئی بات سوچے یا اس کے لیے جمع ہو جائے۔ اسلامی تربیت کا طریقہ کار ہے کہ قیادت کے پاس آئیں جو قیادت ہو، اور اگر بات ذاتی ہو تو علیحدگی میں پیش کریں تاکہ وہ بات لوگوں میں نہ پھیلے۔ اگر بات عام ہو تو اسے اعلانیہ پوچھیں، لیکن نجوہ نہیں کرنا، کیونکہ منافق نجوہ کرتے ہیں۔ مسجد نبوی مسلمانوں کی پارلیمنٹ تھی، اسلامی معاشرے میں ایک کھلا معاشرہ تھا وہ، اور لوگ مسجد نبوی میں باہم ملتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور زندگی کے سارے معاملات وہاں طے کرتے تھے۔ تو جنگی اسرار جو تھے، رموز تھے، اس سے جو متعلقہ معاملات تھے یا لوگوں کے نجی معاملات تھے، وہ بھی سب کے سامنے جو ہے وہ ہوتے تھے۔ تو یہاں پہ یہ اگلی بات ہے الا من امر بصدقۃ، سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے کا حکم دے۔ اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ سرگوشی کی جا سکتی ہے فلاں کی مدد کے لیے، جو آپس میں چھپ کے بات کی جا سکتی ہے۔ کچھ افراد مل کر مشورہ کریں کہ فلاں شخص کی مدد کے لیے یا فلاں کام کے لیے خرچ کرنا چاہیے، ضرورت ہے ہمیں، اس طرح اچھی بات کے لیے، یعنی خرچ کرنے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے۔ اور دوسری بات او معروفین کی ہے یا نیکی کا۔ ام کلثوم بنت عقبہ نے خبر دی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا، جھوٹا وہ نہیں ہے جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے کسی اچھی بات کی چغلی کھائے یا اسی سلسلے کی اور کوئی اچھی بات کہہ دے۔ تو صلح کرانے کے لیے اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے، اور معروف نیکی کی بات کرنے کے لیے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کروائے، انسانوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے اگر کوئی سوسائٹی بنانا چاہیں اور وہاں مشاورت کرنا چاہیں تو اسلام ایسے نجوہ کی اجازت دیتا ہے، یعنی سرگوشی اس طرح سے کی جا سکتی ہے۔ اور معروف کسے کہتے ہیں؟ ہر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اور ہر نیک کام کو، یہ معروف ہے۔ اور یہ بات ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا
نیکی میں کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ہی ملے. یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہے یہ، اس طرح سے جو اچھی بات ہے یہ نیکی ہے. اصلاح بین الناس کی بات ہے، لوگوں کے درمیان صلح. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بدن کے 360 جوڑوں میں سے ہر جوڑ پر ہر اس دن کا صدقہ واجب ہوتا ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کرنا بھی ایک صدقہ ہے. اچھا، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں یہ والی بات کہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرے تو جلد ہی ہم اسے عظیم اجر دیں گے. تو نیکی کا کام نیتوں ارادوں کی وجہ سے مختلف ہو جاتا ہے. جیسی نیت ہوگی، جیسا ارادہ ہوگا، وہ کام بھی اسی نوعیت کا ہو جائے گا. اگر مقصد اعلیٰ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور آخرت کا اجر پانا ہو، تو نیکی کا کام قبول کیا جاتا ہے، اور سنت کے عین مطابق اگر ہو تو. اور جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے. تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور اس کی اطاعت کا طریقہ، جو اگر ریاکاری اور دنیا کے ارادے کا طریقہ ہوگا تو پھر ان دونوں نیتوں میں فرق ہوگا، اور اسی نیت کے مطابق ہی وہ اٹھائے جائیں گے. آیت نمبر 115 ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی اور اہل ایمان کے راستے کے علاوہ کسی اور کی پیروی کرے گا تو ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرے گا، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے مراد آپ کے مقابلے پر آ جانا ہے. یعنی ایک طرف اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہوں اور دوسری طرف کوئی شخص یا گروہ ہو، تو رسول کے طریقے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر دوسروں کا راستہ اختیار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. ہمیں یہاں رک کر اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ سنت کی مخالفت میری زندگی میں کہاں کہاں ہے. ہماری زندگیوں میں سنتوں کی مخالفت کدھر ہے؟ یا ہم سے سنت کو کہہ کے یہی چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سنت ہی تو ہے. سوچنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی اور اہل ایمان کے راستے کے علاوہ کسی اور کی پیروی کرے گا، یعنی جب کہ پتہ چل گیا، نبی کو پہچان لیا، دین حق ہے یہ بھی جانتے ہیں، وہ ہدایت لے کر آئے یہ بھی پتہ ہے، سارا کچھ پتہ ہے، اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، یعنی ان کے حکم پر نہیں چلے، تو پھر جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب جنت میں داخل ہوگے مگر جو انکار کرے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری تابعداری کی وہ بہشت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے انکار کیا. تو یہی رسول کی مخالفت ہے. اور رسول کی مخالفت اور غیر سبیل المؤمنین کا باہمی تعلق ہم دیکھتے ہیں، یعنی مومنوں کے طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. یعنی جو ان رسول کی مخالفت اور مومنوں کے طریقے کے علاوہ کا کوئی طریقہ، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، کیونکہ مومن رسول کی پیروی ہی کرتے ہیں، مخالفت نہیں کرتے. اور اسے کفر اور گمراہی میں چھوڑ دیا جاتا ہے. نولی ما تولا کی جو بات ہے نا، کہ جدھر وہ ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرے گا. تو ظاہر ہے وہ جب مخالفت پہ اتر آیا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے ہیں.
انسان پہلے خود پھرتا ہے، پھر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھیر دیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرنا دین اسلام سے خروج ہے، نکلنا ہے دین اسلام سے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے نا وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو رسول کی مخالفت اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو چھوڑ دیا، اور اس کی سزا یہاں بہت بری جگہ جہنم بتائی گئی ہے۔ مخالفت کرنے والے کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ وساعت مسیرہ، جو شخص جہنم میں پہنچے گا ہمیشہ اس میں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت حرام ہے، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور یہاں ہمارا رکوع مکمل ہوتا ہے، رکوع نمبر 14۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رکوع کا سچا فہم ہمیں عطا فرمائے۔